اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس صورت کے تقریباً تیسرے رکوع سے یہود اور نصارہ کا بیان چلا آ رہا ہے، ان کی وعدہ شکنیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا کیا گیا میثاق توڑا تھا، اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حدود اور قصاص کے قوانین بھی بیان فرمائے تھے۔ یہی قوانین اللہ نے یہود کے لیے بھی مقرر کیے تھے، اور انہی کو مسلمانوں کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے مقرر کیا۔ تو آج جو رکوع ہم پڑھیں گے اس میں بھی یہود اور نصارہ ہی کے بیان کا تسلسل ہے۔ اس رکوع کا بنیادی خلاصہ یہ ہے، یا اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تعلقات کی بنیاد دین اسلام پر رکھنی چاہیے۔ یعنی جب بھی مسلمان نے کسی کے ساتھ تعلقات رکھنے ہو تو اس کے تعلقات کی بنیاد اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت پر ہو۔ ایک مسلمان اس چیز کا پابند ہے کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ کہ آپ نے کسی کے ساتھ دوستی رکھنی ہو تو اللہ کے محبت کے پیش نظر ہو، اور اگر کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی محبت کار فرما ہونی چاہیے۔ کہ ایک آدمی ہے دین کی بنیادی باتوں کی بے ادبی کرتا ہے، دین کا دشمن ہے، تو آپ اس کے ساتھ اگر بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے بغض ہوگا کہ چونکہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے اس وجہ سے میں اس کے ساتھ بغض رکھ رہا ہوں۔ کسی کے ساتھ محبت رکھنی ہو تو وہ بھی اللہ جل جلالہ کی وجہ سے ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ان سے محبت رکھے گا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ان پر خرچ کرے گا تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر میں وقت گزارنا بھی انسان کے لیے نیکی بن جاتی ہے۔ یہ تو انسان کی فطری ضرورت ہے کہ اسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے اعزاء اور اقرباء سے محبت ہوتی ہے، لیکن اسی فطری محبت کو اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے دائرے میں لے آئیں اور یہ تصور کر لیں کہ یہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، یہ اسی کی نعمت اور مہربانی سے ہے، اور اسی رب نے میرے اوپر ان کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں تو میں ان کے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے ملازمت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ اولاد کے ساتھ محبت رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو جب انسان اپنا طرز عمل تبدیل کر لیتا ہے تو اس کے وہ کام جو جائز اور مباحات کے درجے میں آتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تو ایک ایک لمحہ ہمارا دین میں شمار ہو سکتا ہے، عبادت میں شمار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا اپنا زاویہ نظر تبدیل کریں۔ عملاً کچھ نہیں کرنا پڑتا، کام آپ نے سارے وہی کرنے جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، بس صرف زاویہ نظر تبدیل کر لیں، بیچ میں اللہ کو لے آئیں۔ کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں تو بس پوری زندگی عبادت۔ تو اس رکوع میں یہی پیغام دیا گیا کہ ایک مسلمان تعلقات بھی اللہ جل جلالہ کے لیے رکھتا ہے، چنانچہ ان لوگوں سے دلی تعلقات رکھتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تعلقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تعلق وہ ہوتا ہے جسے قلبی محبت کہتے ہیں، کہ آپ کسی کے ساتھ دلی طور پر محبت رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، ایک تعلقات کی قسم یہ ہے۔ اور یہ قسم تعلقات کی صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے کہ مسلمان قلبی مودت، دلی محبت صرف مسلمان کے لیے کرے۔ اور تعلقات کی دوسری قسم وہ ہے جہاں آپ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا،
وہ ہر انسان سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو جہاں تک خوش اخلاقی کا تعلق ہے تو وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، لیکن قلبی ہمدردی، دلی محبت اور بالخصوص رازداری والا دوست اسی کو بنایا جا سکتا ہے جو صاحب ایمان۔ یہی اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ قلبی تعلق نہ رکھو، ورنہ کیا ہوگا؟ قلبی تعلق جب رکھو گے تو تمہارے راز ان تک جائیں گے، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ قلبی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ اللہ جل جلالہ کا منکر ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، کیونکہ مساوات کا دورہ ہے اور مختلف قسم کے نعرے ہیں، لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کی زندگی ایمان ہی کے گرد گھومتی ہے، وہ اپنے تمام فیصلے ایمان کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان لٹ اٹھائے پھرتا ہے اور لوگوں سے عقیدے پوچھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جھانکتا ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہے یا جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ خوش اخلاقی سب کے ساتھ رکھنی ہے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن جو قلبی محبت ہے وہ صرف صاحب ایمان کے لیے خاص ہے۔ یہ آیت ایسے وقت نازل ہوئی کہ ماحول اس طرح کا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہجرت کرنے کے بعد یہود کے قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے یہود اس بات کے پابند تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنے، لیکن یہود اس معاہدے پر زیادہ دیر پابند نہ رہ سکے اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی، اور جب سازشیں شروع کر دی وہ دشمن کی صف میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو چونکہ وہ مدینہ منورہ ہی کے رہائشی تھے، اب ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے، اور بالخصوص انصار کے قبائل میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو برائے نام مسلمان تھے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کی دوستیاں تھیں یہود کے ساتھ۔ تو یہود خود بھی آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والوں کے ساتھ بھی دوستیاں تھیں۔ تو ایسے ماحول میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی قلبی محبت صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص رکھو، اپنا رازدار صرف صاحب ایمان کو بناؤ، یہود کو اپنا رازدار مت بناؤ، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے دشمنوں کے دوست ہیں، تمہارے راز حاصل کر کے یہ دشمنوں تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ احکامات نازل ہوئے تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر انصار کے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ان جذبات کا اظہار کیا کہ ہمارے جو یہود کے ساتھ تعلقات تھے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کھلم کھلا برات کا اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد یہود سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی یاری دوستی نہیں۔ البتہ جو منافقین تھے جیسے عبداللہ بن ابی، انہوں نے اپنے تعلق ناطے توڑنے سے انکار کیا اور کہا کہ جیسے اگلی آیت میں آئے گا کہ ہمیں اندیشے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے فتنوں کا، فسادات کا، بدامنیوں کا اندیشہ ہے، دشمن طاقتور ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑ سکتے، ہم تو اپنے تعلقات جاری رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے منافقین اور مخلص صحابہ کرام کے درمیان ایک طریقے سے امتیاز بھی ہو گیا۔ تو فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا کاتب ایک نصرانی کو بنایا تھا، یعنی اپنا سیکرٹری انہوں نے ایک نصرانی کو رکھ لیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ کسی غیر مسلم کو اپنا کاتب نہ بناؤ، کاتب تو رازدار ہوتا ہے، کاتب اگر بنانا ہے تو کسی صاحب ایمان کو بناؤ، مسلمان کو بناؤ۔ اس قدر حساس ہے ہمارا دین کہ ایمان کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کے تعلقات، اس کی قلبی تعلقات وہ صاحب ایمان کے گرد گھومنے چاہیے۔ سورہ آل عمران میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کہیں پر مسلمانوں کو خوف ہے، مغلوب رہ رہے ہیں کسی معاشرے میں، کفار کا غلبہ ہے، اور وہاں اپنے بچاؤ کے لیے انہیں کفار کے ساتھ اظہار مودت کرنا ہو،
تو وہاں وہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا گیا الا ان تتقوا منہم تقا، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ تلاش اگر کرتے ہو مودت کا اظہار سے تو پھر وہاں گنجائش ہے، وہ ایک قسم کا تقیہ ہوگا۔ تقیہ کہتے ہیں اپنے قلبی جذبات کو چھپانے کو، کیونکہ وہاں مسلمان مجبور ہوتے ہیں۔ عام حالات میں تقیہ کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جہاں مسلمان اضطراری حالت میں رہ رہے ہو، دشمن غالب ہو اور مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے اظہار مودت کرنا پڑے تو وہاں پر گنجائش ہے، ورنہ معمول کے حالات میں اظہار مودت اور قلبی محبت صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہے، دیگر عقائد کے لوگ یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور حسن سلوک کا حکم ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ اپنے دل و دماغ پہ نقش کرنی چاہیے کہ جو آدمی یہود اور نصارہ یا غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد رکھتا ہے، ان کے رسوم اور رواج کو اپناتا ہے، ان کے فیشن کو اپناتا ہے، ان کی طرح کا لباس پہن کر فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے اسلامی کلچر پر اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو قرآن کریم اعلان کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا تعلق بھی اسی تہذیب سے ہوگا، اسی قوم سے ہوگا کہ جس کے اوپر اسے فخر ہے، جس کے دوستی کا وہ دم بھرتا ہے، یا جس کے کلچر پر اسے فخر ہے، جس کی تہذیب، رسوم اور رواج پر اسے فخر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو غیروں کے رسم و رواج کو اپناتا ہے وہ ظالم ہے، جو غیروں کے ساتھ تعلقات پر فخر محسوس کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے آپ انہیں دیکھتے ہیں، یسارعون فیہم، کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ تعلقات مت رکھو، اپنے قلبی تعلقات، دلی ہمدردی صرف مسلمانوں کے ساتھ رکھو، تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل شروع کر دیا اور منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مصیبت کے دائروں کا خوف ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں دشمن کے ساتھ تعلقات توڑ دینے سے ہمیں نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں تعلقات نہیں توڑ سکتا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ یقولون، یہ کہتے ہیں نخشا، ہمیں خوف ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، یعنی اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا اور تمہارے اندیشے ہوا میں اڑ جائیں گے، اور اس وقت پھر تمہیں ندامت ہوگی کہ ہم نے اپنے دلوں میں ایسی باتیں کیوں چھپا رکھی تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان والے کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی؟ انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نامراد ہو کر رہے۔ جس وقت ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے گا تو اس وقت جو مخلص مسلمان ہیں وہ ان کے نفاق کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ تھے جو پہلے ہمارے پاس آتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
اور آج ان کی یہ صورتحال ہے کہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آ چکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام اعمال کو غارت کر دیا، ان کے وہ اعمال جو یہ ظاہری طور پر کرتے تھے کہ دکھلانے کے لیے یہ مسجد آیا کرتے تھے، بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے بامر مجبوری، تو جو انہوں نے دکھلاوے کے لیے گزشتہ اعمال کیے بھی تھے وہ ان کے نفاق کی وجہ سے غارت ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور آج وہ نامراد ہو کر رہے ہیں۔ یہ اسی بات کا تسلسل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حکم نازل ہوا کہ کفار کے ساتھ قلبی محبت نہ رکھو، مخلص مسلمانوں نے تو اس پہ عمل شروع کیا اور منافقین نے ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیے، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے یہ اندیشے ہوا میں اڑ جائیں گے، یعنی جو ان کے دلوں میں روگ ہے، اندیشہ ہے کہ دشمن طاقتور ہے اس لیے ہم تعلق نہیں توڑ سکتے، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر سکتے، تو پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، اور اس سے پہلے خیبر فتح ہو چکا تھا، یہود کو اللہ نے ان کی طاقت کو توڑ دیا تھا، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات پوری کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا، کہ مسلمان پر اگر عارضی طور پر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، وہ گزر جایا کرتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ ان كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو صاحب ایمان پر مشکلات آتی ہیں لیکن عارضی ہوتی ہیں، اور بالآخر فتح اللہ جل جلالہ مسلمانوں ہی کو دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے نرم، واعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اس میں اس وقت کا تذکرہ ہے جب مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا، بہت سارے لوگ مرتد ہوئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اخیر میں 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے کیا تھا، یمن میں اسود عنسی نے کیا تھا، اور ایک اور شخص تھا طلیحہ اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان تینوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اخیر دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اہل یمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیجا تھا کہ تم میں سے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے نبوت کا اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اہل یمن نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو خود ہی قتل کر دیا تھا۔ اسود عنسی تھا یمن سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسے اہل یمن نے قتل کر دیا تھا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق اہل یمن ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر قبیلے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے نبی کو، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کر دیا تھا۔ قتل تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، لیکن اس کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا تو اس وقت منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی سر اٹھا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ظاہر ہے کہ دین کے کسی رکن کا انکار کفر ہوتا ہے۔ انہوں نے علی الاعلان اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا کہ ہم اس زکوٰۃ نہیں دیں گے، گویا کہ ہم مسلمان ہی نہیں۔
اب یہ وقت بڑا نازک تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال ہے، اور بظاہر آپ کو لگے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوئی خاص فتوحات نہیں ہوئیں، حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئیں. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر کے زمانے کی فتوحات کے لیے گراؤنڈ حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیا تھا. ان کا زمانہ خلافت سب سے نازک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، مسلمانوں کے دلوں پر صدمے کا ایک پہاڑ گر گیا تھا، اور جو لوگ نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے ان کے واپس جانے کا امکان پیدا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سارے لوگوں کے جانے کا امکان تھا جو آپ کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو قریب تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کا شیرازہ بکھر جائے. ایسے وقت میں مسلمانوں میں جو سب سے مضبوط ایمان والے تھے ابوبکر صدیق، اللہ تبارک و تعالی نے زمام خلافت ان کے ہاتھ میں دی، اور انہوں نے اپنی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر ان تمام فتنوں کی سرکوبی کی. چنانچہ ایک طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، بالخصوص مسیلمہ کذاب، اس نے بڑی طاقت جمع کی ہوئی تھی. دوسری طرف ایسے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، جو منکرین زکوٰۃ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑنا چاہتے تھے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور صحابہ کی اکثریت مصلحت اسی میں سمجھتی تھی کہ ابھی چونکہ معاملات نازک ہیں، اور اگر مسلمان ان کے خلاف جنگ میں مصروف ہو گئے تو جو بیرونی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جیسے عیسائیوں کی بڑی طاقت تھی جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ بھی ہو چکی تھی، تو کہیں وہ مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کر لیں، اور مسلمان تو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مصروف ہوں گے، تو بیرونی حملے سے کون دفاع کرے گا. تو بہت سارے مسلمان، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی مصلحت اسی میں سمجھتی تھی کہ ابھی مسلمانوں کو ان اندرونی فتنوں کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پہ مسلمانوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص دین کے کسی رکن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے انحراف کرے گا تو چاہے دنیا کے تمام انسان، جنات، یہاں تک کہ شجر اور حجر بھی میرے مقابلے میں اکٹھا ہو جائیں تو میں اکیلا ان کے مقابلے میں لڑوں گا، چاہے مجھے اپنی گردن ہی کیوں نہ دینی پڑے. یہ خطاب فرمایا اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے تنہا روانہ ہو گئے، چل پڑے. تو صحابہ کرام پھر ان کے آگے کھڑے ہو گئے، ان کو واپس لا کے مسند خلافت پر بٹھایا، اور پھر صحابہ کرام نے مختلف لشکر ترتیب دیے. چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کا آغاز ہوا، اور جو منکرین نبوت تھے، جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے، ان کے خلاف بھی پھر صحابہ کرام نے جہاد کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کی سرکردگی فرما رہے تھے، اور اس سے فارغ ہو کے پھر طلحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے. وہ میدان جنگ سے فرار ہوا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، یہ دونوں جو منکرین نبوت تھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، یہ صحابہ ہی کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچے، اور طلحہ اسدی توبہ تائب ہوا. ایک آدھی خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے ان عزائم میں کامیاب نہ ہو سکی. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی تھی. اللہ جل جلالہ نے ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کو کھڑا کیا، اور ایک طرف مسلمان فتنہ ارتداد کے خلاف لڑے، اور دوسری طرف نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف مسلمانوں نے جہاد کیا، اور اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ان تمام فتنوں کی آگ بجھائی. بہرحال اس آیت کا مفہوم وسیع ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی ہوتا ہے، اہل یمن پر بھی ہوتا ہے، اور جو بھی مسلمان قیامت تک اس پہ عمل پیرا ہوگا کہ وہ فتنے کے مقابلے میں رکاوٹ کھڑی کرے گا، تو اللہ جل جلالہ اس آیت کے مصداق میں اس کو بھی شامل فرمائیں گے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا. مرتد کہتے ہیں دین سے پھرنے والے کو.
جو شخص کافر ہوتا ہے اسے بزور بازو مسلمان بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اپنی مرضی سے آئے گا، زبردستی اس پہ نہیں کی جائے گی، لیکن جو آ جائے گا اس کو پھر واپسی کی اجازت نہیں ہے، واپس جائے گا مرتد کہلائے گا، اور مرتد کی سزا قتل ہے، جس کو بعض حضرات نے حدود میں شمار کیا، یعنی وہ حد ہے جس کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ تو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یحبہم، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا مصداق بعض مفسرین نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم کو قرار دیا، اور بعض حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق کو قرار دی۔ تو بہرحال اس کے مصداق میں وسعت ہے، جو آدمی بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے گا جو آگے آ رہی ہیں، اور فتنوں کے خلاف، فتنوں کی سرکوبی میں مشغول رہے گا، تو یقیناً اس پہ یہ آیت صادق آئے گی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ سے محبت کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طبعی محبت ہوتی ہے اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے۔ طبعی محبت وہ ہوتی ہے جو غیر اختیاری، جیسے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ عقلی محبت وہ ہوتی ہے جس میں اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے، کہ آپ کوئی شخص اپنے استاد کی محبت کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے احسانات کو یاد کر کے، تو جب انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسے عقلی محبت کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر شخص کو اللہ کے ساتھ طبعی محبت حاصل نہیں ہوتی، ہر شخص تقرب کے اس درجے پہ نہیں ہوتا کہ اسے اللہ کے ساتھ طبعی محبت ہو، لیکن عقلی محبت تو ہر ایک کے اختیار میں ہے کہ وہ ارادتاً اللہ سے محبت کرے، چاہے بتکلف ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اس کی عبادت کرے، بندگی کرے۔ جب عقلی محبت اللہ سے رکھے گا تو ایک وقت آئے گا کہ طبعی محبت کا درجہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تو آپ کی جانب سے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَيُحِبُّونَهُ، نہیں یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، یعنی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو عقلی محبت سے آغاز کرے اور طبعی محبت تک اللہ اسے پہنچا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان سے کیسے محبت کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی قرآن کریم میں موجود ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو گویا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں اطراف انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، آپ کا اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا آپ سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کریں، اور تو آپ اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ سنتوں پہ عمل پیرا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کریں گے، تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو دونوں آپ کے اختیار میں، تو ہر شخص اس کا مصداق بن سکتا ہے یحبہم ویحبونا، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو اس کا مصداق بنا سکتا ہے بشرطے کہ وہ مشق کرے، محنت کرے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اب یہ ایسے لوگوں کی کچھ علامات ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کی بنیادی علامات کیا ہیں؟ پہلی علامت، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ اذلۃ ذلیل کی بھی جمع ہے، ذلول کی بھی جمع ہے۔ ذلیل کا معنی تو وہی ہے جو توہین اور رسوائی کے معنی میں آتا ہے، اور ذلول کے بارے میں حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا معنی نرمی ہے۔ تو یہ اذلۃ ذلول کی جمع ہے، یعنی مومنوں کے لیے نرمی، جیسے پیچھے فرمایا کہ قلبی محبت صرف مومنوں کے ساتھ رکھو۔ تو ایسی جماعت یا ایسا فرد جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ اس سے محبت کرتا ہو، اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ مومنین کے لیے نرم ہوگا۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یہ دوسری علامت ہے۔
یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ 4 قسم کی علامات ہیں۔ مومنوں کے لیے نرم، دین کے دشمنوں کو سخت رد عمل دینا، ان کے لیے سختی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دین کے راستے میں ہر قسم کی مشقت کرنا، ہر قسم کی جد و جہد کرنا، اور دین کی جد و جہد کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ جیسے آج کل کے ماحول میں اگر کوئی شخص سنت پہ عمل کرتا ہے، بالخصوص اگر اس سنت کا تعلق آپ کے حلیے سے ہو، آپ کے لباس سے ہو، یا آپ کی کسی سماجی تقریب سے ہو، تو بہت سارے لوگ ملامت کرنے والے ہوں گے۔ تو جو شخص ایسا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتا، چاہے وہ ملامت کرنے والا کوئی بھی ہو۔ تو یہ 4 قسم کی علامات ان لوگوں کی ہیں جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اپنے ماحول پہ اس کا انطباق آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آج کل کے ماحول میں اگر کوئی شخص دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص حلیے کی جو سنتیں ہیں ان کو اپناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناتا ہے، آپ جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی سماجی تقریبات کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اور اس تمام جد و جہد میں ہر قسم کی ملامت کو برداشت کرتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، یہ اس کا کوئی ذاتی طرز عمل نہیں ہے۔ ہم سب اگر یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور بہت ساری دنیا بازاروں میں پھر رہی ہے، تو ہم اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی کردار تو نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا اور یہاں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا فضل اور انعام ہے۔ تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل ہر ایک پہ نہیں کرتا، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ جل جلالہ یہ فضل عطا کرتا ہے۔ تو اگر اس دور میں کوئی شخص سنت پر عمل پیرا ہے تو اس کو اللہ کی جانب سے اس توفیق پر جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس مادیت کے دور میں مجھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہوئی۔ اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس شکر کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور اضافہ کر کے دوں گا۔ تو جو آدمی دین پر عمل کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید دین پر عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ آپ شکر کرتے رہیے، اللہ کی جانب سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے ہاں تقرب کے جو درجات ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، منزل جنت ہے، جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ تو آپ عمل کرتے جائیے، اللہ کا شکر ادا کرتے جائیے، اللہ اپنا فضل کرتا جائے گا، آپ کو تقرب کے درجات عطا فرماتا جائے گا۔ واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، یعنی اللہ جب فضل کرتا ہے تو کھل کے کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں بے انتہا وسعتیں ہیں، علیم اور علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ اس طرح نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمان کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا، عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتا، تو اس کا دوست اور مددگار کون ہے؟ تو فرمایا اللہ تمہارا مددگار ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ولی ہیں، تمہارے مولا ہیں۔ اور جو دیگر مسلمان ہیں کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں عاجزی دکھاتے ہیں۔ راکعون، رکوع، راکع کی جمع ہے، رکوع کرنے والے کو کہتے ہیں۔
تو رکوع کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے جو نماز میں رکوع ہوتا ہے، اور ایک اس کا لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی میں رکوع کا معنی جھکنا آتا ہے، عاجزی آتی ہے۔ تو گویا دین پر عمل پیرا ہیں اور عاجزی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، گویا کہ مکمل مسلمان ہیں۔ تو ایسے مسلمان تمہارے دوست ہیں اور تمہارے ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور وہ صاحب ایمان ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز اس طرح قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں، وہم راکعون، کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو، یعنی جو شخص اللہ اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ پیچھے فرمایا کہ تمہارے دوست کون ہیں، تمہارے مددگار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے رسول ہیں اور صاحب ایمان ہیں۔ اور اس آیت میں اسی کی مزید تفصیل ہے کہ جو آدمی اپنا ولی، اپنا مددگار اللہ کو بنائے، اپنا دوست صاحب ایمان لوگوں کو سمجھے، تو وہ ایک ایسی جماعت میں آ گیا جس جماعت کے لیے اللہ نے فتح لکھی ہے۔ گویا وہ اللہ کی جماعت میں آ گیا، اور جو اللہ کی جماعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ غلبہ پانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اس آیت میں بھی وہی تفصیل ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا مددگار مت بناؤ۔ اسی طرح ہر وہ لوگ، ہر وہ طبقہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اسے اپنا دوست مت سمجھو، بلکہ دوست اسی کو سمجھو جو تمہارے دین کا احترام کرتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، صاحب ایمان ہے۔ مفسرین نے یہاں کئی واقعات نقل کیے ہیں، چنانچہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نصرانی تھا۔ جب اذان دی جاتی تھی اور مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ حسد کے مارے گویا کہ مر جاتا تھا۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے۔ یہ وہ ایک بددعائیہ جملہ کہتا تھا، اور چونکہ جھوٹا وہ خود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بددعا اسی کے حق میں قبول فرمائی۔ اور ایک مرتبہ اس کی کوئی ملازمہ یا باندی گھر میں آگ لے کر آئی، تو وہ آگ گھر میں بھڑک اٹھی اور وہ اسی آگ میں جل کر کوئلہ بن گیا، مر گیا۔ تو اس طریقے سے دین کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے اسے عبرت بنا دی۔ اس کے بالمقابل ایک اور واقعہ بھی ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والے کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے صحابی بنا دی اور مؤذن رسول بنا دی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ کے مؤذن تھے، بیت اللہ کے مؤذن تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بچے تھے تو دیگر بچوں کے ساتھ گلی میں یہ اذان کی نقلیں اتارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بچوں کے ساتھ مل کر یہ نقلیں اتار رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ اب باقی بھاگ گئے، ابو محذورہ قابو میں آ گئے، تو انہیں پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اذان سناؤ۔ اب وہ ہچکچا رہے تھے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ ان سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا، چونکہ یہ ان کے عقائد کے سرے سے خلاف تھا۔ وہ تو عقیدہ رسالت کے سخت دشمن تھے، اپنے آبا و اجداد کے راستے پہ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ بہت آہستگی سے کہا، آہستہ آواز سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اونچی آواز سے کہو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا، اور پہلے آہستہ کہا تھا اور اب بلند آواز سے کہا۔ جب حکم پہ عمل کیا اور بلند آواز سے کہا
تو اللہ نے ان کے دل کی کایا پلٹ دی، ان کے دل میں اللہ نے عقیدہ رسالت کی حقانیت بٹھا دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا دیا۔ اور یہ صحابی جو مؤذن بھی تھے یہ اذان میں ترجیح کیا کرتے تھے، ترجیح کہتے ہیں دہرانے کو، چار چار دفعہ کہنے کو، چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی اذان سنائی تھی اس میں 2 مرتبہ آہستہ آواز سے کہا تھا اور 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلند آواز سے کہا تھا، تو انہوں نے محبت کے تقاضے کے پیش نظر اسی طریقے پر ہی عمر بھر اذان دی جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ سنائی تھی، چنانچہ ان کی آواز میں ترجیح ہے۔ بعض فقہا ترجیح کے قائل ہیں، وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل پہ عمل پیرا ہے، لیکن فقہائے حنفیہ کے ہاں اذان میں ترجیح نہیں ہے، وہ ترجیح کو حضرت ابو محذورہ کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں کہ یہ تو ان کے عشق کا خاص طرز عمل تھا، باقی اذان کا طریقہ وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا یا عبداللہ بن ام مکتوم کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا تھا۔ انہی ابو محذورہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو انہوں نے زندگی بھر وہ بال نہیں کٹوائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس رکھا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے محبت کا طرز عمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اظہار کرتے تھے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، کیا مت بناؤ؟ اسی آیت کے اسی حصے کے آخر میں ہے اولیاء، لا تتخذوا اولیاء، مت بناؤ دوست، ٹھیک ترجمہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، لا تتخذوا اولیاء، دوست مت بناؤ۔ کس کو مت بناؤ؟ الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا و لعبا، مذاق اور کھیل۔ مت بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور وہ کون ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، اور دوسرے کون ہیں؟ والکفار، اور کفار۔ تو ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر مسلمان نظر آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اسلامی نام ہے، لیکن کسی وجہ سے بدبختی کی وجہ سے وہ دین کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی دوستی کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اس کے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے، وہ یا تو فقہا طے کریں گے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے، اور یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں وہ آیت کہ جب یہ کفار دین کا مذاق اڑانے لگ جائیں تو ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ، گویا کہ دین کا مذاق اڑانے والے کے ساتھ بیٹھنے کی بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ یعنی جب پیچھے آیت میں فرمایا کہ تمہارے دین کو مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق بناتے ہیں، اور اس آیت میں خاص اذان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اذان کے بارے میں مختلف قسم کے استہزاء کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہی 2 واقعات ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دیے کہ ایک تو نصرانی تھا جو اذان کی آواز سن کے اس طرح کا گستاخانہ جملہ کہتا تھا، اور وہ اسی گستاخی پہ ہی مر کھپ گیا، اپنے انجام تک پہنچا۔ اور دوسرے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ بچے تھے جو کہ اس کا ارتکاب کرتے تھے، اور بعد میں اللہ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو توبہ کی توفیق دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہونے کا اعزاز ان کو بخشا۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لائے ہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے دشمن کیوں ہو؟ تمہیں مسلمانوں کے اندر کیا عیب نظر آیا؟ تمہیں یہی بات نظر آئی ہے کہ مسلمان صاحب ایمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن کریم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا پچھلی کتابیں تورات، زبور اور انجیل دیگر صحائف ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کے یہ اوصاف تمہیں برے لگتے ہیں؟ تم اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، تو یہ بات تمہیں بری لگتی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تم میں سے خود اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، یعنی تم خود گناہوں میں لتڑے ہوئے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرو اور دوسروں کی اچھی باتوں کو عیب سمجھو؟ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی اصلاح کرو۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ برے انجام والے لوگ کون ہیں اللہ کے ہاں؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، وغضب علی، ان پر اپنا غضب نازل کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ اولئک شر مکانہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، واضل عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب اپنے تئیں مسلمانوں کو برا سمجھتے تھے، تو ان کے اسی تصور کے مطابق اللہ ان سے مخاطب ہے کہ تم مسلمانوں کو برا سمجھ رہے ہو، یہ تو تمہارا زعم ہے، حالانکہ تم خود برے ہو۔ تم وہ لوگ ہو کہ تم پر اللہ نے لعنت کی، تم میں سے بہت ساروں کو بندر اور سور بنایا، سبت کے قانون یعنی ہفتے والے دن کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی شکلیں تبدیل کر دی، ان کو بندر بنایا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شکلیں مسخ ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان پہ دسترخوان اتارا گیا، جس کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آئے گا، تو اس کے تقاضے کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی شکلیں پھر مسخ ہوئیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو خود برے ہو، تم خود اپنے گریبان میں جھانکو، تم پہ اللہ نے لعنت کی۔ تاریخ میں کئی مرتبہ تم لوگوں کی شکلیں مسخ ہوئیں، یہاں تک کہ تم نے شیطان طاغوت کی پرستش کی، تم شیطان کے پجاری بن گئے۔ اولئک شر مکانہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے، واضل عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، ان پر لعنت کی، ان کی شکل مسخ کر دی، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً بدترین ہیں اور واقعتاً برے ہیں، اور یہ تم خود یعنی اہل کتاب ہو۔ تو تم دوسری جگہ کیا برائی تلاش کرتے ہو؟ تم خود اپنے اندر برائی کو تلاش کرو اور اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے، وہم قد خرجوا به، اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ یعنی منافقین کا بیان ہے کہ دربار نبوی میں آ کے اپنا صاحب ایمان ہونا جتلاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہ جب آئے تو کفر لے کر آئے، اور جب نکلیں گے تو اسی کفر کے ساتھ نکلیں گے، وہاں بیٹھ کر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا تبدیل ہونے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ نکلیں گے۔ اب انسانوں سے تو اپنی نیت چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سو کو آپ دیکھیں گے يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ وہ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ اور حرام خوری میں کہ وہ گناہ ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ لولا ينہاہم الربانیون والأحبار، ان کے مشائخ اور علماء ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ عن قولہم الاسم، گناہ کی باتیں کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ اور حرام کھانے سے۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تین طرح کی طاقتیں دی ہیں۔ ایک طاقت وہ ہے جسے قوت نطق کہتے ہیں، ایک طاقت وہ ہے جسے قوت غضب کہتے ہیں، اور ایک طاقت وہ ہے جسے قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ قوت نطق میں جب فساد آتا ہے تو انسان غلط باتیں کرتا ہے، گالیاں دے گا، ایسی باتیں زبان سے نکالے گا جو اللہ کو ناپسند ہوں گی۔ اور قوت غضب میں جب فساد آتا ہے تو انسان دوسروں کا حق کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے۔ اور قوت شہوانیہ میں جس وقت فساد آتا ہے تو پھر وہ انسان ایک تو حرام مال کھاتا ہے، دوسرا اس کا نفس اسے جس راستے پہ لگا دے، بدکاری کے راستے پہ، کسی بھی راستے پہ، تو وہ چلتا جائے گا۔ تو یہود کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ ان کی قوت نطق میں بھی فساد ہے کہ یہ غلط باتیں زبان سے نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سننے کے دل دادا ہیں، اور باقی قوتوں میں بھی فساد ہے کہ یہ حرام کھانے کے دل دادا ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ ان کے جو علماء ہیں اور ان کے جو مشائخ ہیں وہ ان کی ان غلط باتوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ان کو غلط بات کہنے سے کیوں نہیں روکتے؟ ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اگر علماء اور مشائخ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کریں، اپنی قوم کو اصلاح کے راستے پر نہ لگائیں، تو پھر اللہ کے ہاں ان سے باز پرس ہوگی۔ تو یہود کی انہی بیماریوں کا ذکر ہے کہ ان میں سے بہت ساروں کو آپ دیکھیں گے یسارعون کہ وہ لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں، کس میں؟ فی الاثم، گناہ میں، والعدوان، ظلم میں، واکلہم السحت، حرام کھانے میں، یعنی قوت نطق میں فساد ہے، قولہم الاسم کہتے ہیں، غلط باتیں زبان سے نکالتے ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضب میں فساد ہے تو حرام مال کھاتے ہیں، دوسروں کا حق کھاتے ہیں۔ لولا ینہاہم، ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ الربانیون، ان کے جو احبار ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، جو کہلاتے ہیں ان کے ہاں اللہ والے مشائخ، وہ کیوں نہیں منع کرتے؟ والاحبار، ان کے علماء کیوں نہیں منع کرتے؟ کس چیز سے؟ عن قولہم الاسم، غلط باتیں کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ جب وہ منع نہیں کرتے تو فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون کہ یہ جو ان کا طرز عمل ہے یہ نہایت برا ہے۔